اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میری دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ نہیں اللہ کے رسول، آدھا حصہ میری دعا کا درود ہوتا ہے۔ پھر کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، بلکہ کل کے کل میری دعا جو ہے وہ صرف درود ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا آخرت کے لیے یہی کافی ہے، دنیا آخرت کے لیے یہی کافی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا کہ ہم نے 1/3، پھر کہنے لگا نہیں آدھا حصہ، پھر کہنے لگا نہیں کل کو کل صرف درود ہوتا ہے، کہ دنیا آخرت کے لیے یہ کافی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، فائدہ چاہتے ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، میدان قیامت میں بھی، میزان پہ جب ہمارے اعمال رکھے جاتے ہیں اس وقت بھی، ہر جگہ کے بارے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ مختلف جگہ پہ آپ کتابیں اگر درود کی خریدیے، پڑھیے، شوق رکھیے کتاب پڑھنے کا۔ مولا مشکل کشا کہتے نہیں کہ تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک علم نہ حاصل کرو۔ ہمارے یہاں تو علم کو اتنا دور کر دیا گیا ہے کہ اب گھر میں آپ نے کئی سال گزر جاتا ہوگا، کسی کو آپ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں وہ کوئی کتاب بھی پڑھا آپ نے فاضل وقتوں میں، کوئی ایسا نہیں، سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ وہاں پہ یہ کرے کہ تم خوش نصیب بن ہی نہیں سکتے جب تک کہ علم نہ حاصل کرو۔ اب دیکھیے یہ چیز آپ کو علم کے ذریعے ہی تو پتہ چلی، کب اللہ کے رسول نے کہا تھا، کب چھٹے امام نے یہ والی بات بتائی، لیکن ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھتے روزانہ، کتنا وقت 24 گھنٹے کا آپ کا گزر جاتا، ہمارا گزر جاتا ہے، تو ان وقتوں میں کہاں ہوتا ہے کہ ہم درود پڑھیں۔ بہرحال ایک درود پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک نوجوان تھا، اس نے کسی بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ ان بزرگ نے کہا اچھا ہو میرے ساتھ چلو۔ وہ بزرگ کے ساتھ ہو لیا، چلتے چلے جا رہے تھے، ایک مقام پہ ایک جگہ ایک چھوٹا سا پودا سا نکلا ہوا تھا جو ابھی نیا اگا ہوا تھا، پتلی سی شاخیں تھیں اس کی، ہری ہری کوپلیں تھیں۔ اس بزرگ نے کہا ذرا اس پودے کو اکھاڑ کے لے کے آؤ۔ وہ بچہ گیا بہت آسانی کے ساتھ، جوان، اس نے ایسے اکھاڑ کے لے کے آ گیا۔ پھر چلتے چلے گئے راستہ چلتے چلے گئے۔ کافی آگے جانے کے بعد ایک تناور درخت تھا، اس کو دیکھا، بزرگ کا ذرا اس درخت کو اکھاڑ کے لے کے آؤ۔ اب کیونکہ ان کے ساتھ نکلا تھا کہ نصیحت آپ مجھے کی ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسے ماننا پڑے گا۔ وہ گیا، اس نے بڑی کوشش کی، دکھانے کے لیے کوشش کی، ورنہ کہاں درخت کہاں اکھڑے گا، تناور ہے۔ اور آگے کہنے لگا قبلہ وہ تو نہیں اکھڑ رہا۔ کہنے لگا بس یاد رکھنا، جو بری خصلتیں انسان کے دل میں چلی جاتی ہیں نا، اگر اس کا شروع میں تدارک نہ کیا، اس کو نہ نکالا، پھر وہ تناور درخت بن جاتا، پھر اس سے تم جان نہیں چھوڑا سکتے۔ تو یہ جتنی بری چیزیں ہوتی ہیں، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، جھوٹ، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر یہ درخت بن جاتا اور یہ نہیں اکھڑتا، نہیں جاتا یہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے، جو ساری نصیحتیں بتائی جاتی ہیں، کہ انہی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے اندر بھی جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہمارے اندر۔ جب ابو ذر غفاری کو جیلہ وطنی ہوئی، ان کو جیلہ وطن کر دیا گیا، نکال دیا گیا، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، دیکھیے آپ کے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والوں میں آپ نے کبھی غور کیا، کبھی دیکھا کہ آپ کسی کے درمیان جا کے بیٹھی ہو تو کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ جب وہاں سے آپ اٹھ کے آئیے تو آپ کہیے ہم نے 2 اچھی باتیں سیکھ لی،
دو مجھے اچھی بات سننے کو مل گئی ہے. ایک قول ہمیں ایسا سننے کو مل گیا یا ایک فلاں برائی کے سلسلے میں میں نے بات سنی, اب تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم یہ برائی نہیں کریں گے. کبھی آپ نے سنا اپنے معاشرے میں کہیں دیکھا؟ کہیں نہیں دیکھا. آپ بوڑھے کے پاس بیٹھ جائیے, جوان کے پاس بیٹھ جائیے, بچے کے پاس بیٹھ کے کیا کریں گے, مطلب اس سے اوپر چلے جائے, کہیں بھی جا کے بیٹھ جائے, آپ کو کوئی بات سننے کو نہیں ملے گی. ساس کے پاس بیٹھے یا ماں کے پاس بیٹھے, بات ایک ہی رہتی ہے کہ صرف اور صرف برائیاں اور برائیاں برائیاں. یہ ابو ذر غفاری کے پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے, بڑا مقام تھا. یہ بھی دیکھیے بڑا مقام تھا, یہ بھی مولا سے محبت کرنے والے تھے. آپ سب بھی ہیں, سب سے کہا جائے کہ آپ لوگ مولا محبت کرتی ہیں, سب لوگ کرتے جی 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 جی. پوچھا جائے اچھا کچھ نشانی بتائیے کہ ابھی میں نعرے حیدری لگاتی ہوں, نشانی آ جائے گی سامنے. آگے کی کوئی بات کہنا, آگے کوئی بات, آگے کیا بات ہوگی؟ ہم محبت کرتے ہیں ان سے بس. یہ بھی محبت کرنے والے لوگ تھے کہ جب یہ جلا وطن ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ تو جا رہے ہیں, ہمیں کچھ نصیحت ہی کرتے جائیے ایسی چیز کی جس پہ ہم عمل کرتے رہیں. یا تو کوئی آپ کا ماموں خالو ابا کہیں جا رہے ہوتے تو آپ کہتے کہ جو ہمیں نصیحت کر کے جائیے گا ہم اس پہ عمل کریں گے. کوئی کہتے ہی نہیں کہ آپ نے جب موجود تھے تب تو کچھ نصیحت کی نہیں, تو آپ کیا کیجیے گا. تو انہوں نے ایک پرچے پہ لکھ کے قاصد سے بھجوا دیا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے دشمنی نہ کرنا, جس سے محبت کرتے ہو اس سے دشمنی نہ کرنا. اس نے جب پڑھا کہ یہ کیا بھجوایا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس سے دشمنی نہ کرنا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے پھر قاصد کو بھیجا کہ ہماری تو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئی. تو انہوں نے پھر اس کو لکھ کے بھیجا کہ جس سے محبت کرتے ہو, یعنی تم اپنی ذات سے محبت کرتے ہو نا, تو اپنی ذات سے دشمنی نہ کرنا. یعنی جب تم گناہ کرو گے کوئی تو وہ در حقیقت اپنے ساتھ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو, کیونکہ جو کچھ خامیازہ اس گناہ کا تمہیں کو بھگتنا پڑے گا, خالی تمہیں کو نہیں بھگتنا پڑے گا. ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہم بات ابھی شروع کریں گے لیکن اگر پہلے آپ ذرا بات تو سمجھ لیجئے کہ کیا بات ہے اور کیا ہوتا ہے. یہ برائیاں جو کی جاتی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کہ جو یہ تم برائی کر رہے ہو اس کا نتیجہ بھگتنا تمہیں کو پڑے گا. یعنی کہ جو برائیاں ہم کر رہے ہیں اس کا اگر آپ کو یہ نتیجہ یعنی بغض ہے, عداوت ہے, جھوٹ ہے, کینہ ہے, کسی کی دشمنی ہے, کسی کی برائی کر کے آپ کو خوشی ہو رہی, کسی کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو آپ خوش ہو رہی, یہ جو کچھ آپ کر رہی ہیں یہ سب ظلم کے زمرے میں آتا ہے. عروج سعادت نام کی کتاب ہے, اس میں یہ ساری چیزیں گنا کے کہا گیا یہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے, اور اس کا خامیازہ یہ تو آپ بھگتیے گا یا آپ کی اولاد یا آپ کی اولاد کی اولاد. کتنی پیار محبت کے ساتھ اب ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی اولاد سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. پھر اولاد کی جو اولاد ہوتی ہے یعنی ناتی پوتے یا پوتیاں, یہ سارے لوگوں سے ہم اور زیادہ محبت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اولاد سے زیادہ جو ہے ان کی اولاد پیاری ہوتی ہے. تو کیا ہم چاہیں گے کہ یہ ساری برائی کا خامیازہ جو ہے وہ لوگ بھگتے ہیں؟ یہ تو غفلت کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ جا سکتی. غفلت ہے اور جہالت ہے, اور یہ والی غفلت کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو ایک ندی پڑی راستے میں ندی پڑی تو وہ رک گئے. انہوں نے منہ ہاتھ دھویا, وضو کیا, نماز پڑھی, ایک پیڑ کے نیچے اپنا آرام کرنے لگے. دیکھا کہ اسی ندی کے پاس ایک گھوڑ سوار آیا, اس نے پانی پیا, گھوڑے نے پانی پیا, اور پانی پینے کے بعد وہاں سے وہ گھوڑ سوار چلا گیا. جب جانے لگا تو اپنی پیسے کی تھیلی وہاں بھول گیا تھا, پیسے کی تھیلی بھول گیا. تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان گرڑیا آیا. گرڑیا سمجھتی ہیں, بکریاں گائے بھیڑ ویڑ چرانے والا. وہ آیا, اس نے پانی پیا اور دیکھا, اس نے اٹھا لیا, وہ چلتا بنا. ابھی اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا شخص جو لکڑیوں کے گٹھا لیے ہوئے تھا وہ آیا. اس نے پانی پیا, پانی پینے کے بعد تھکا ہوا تھا, چہرے سے بھی اس کے کافی تھکاوٹ, کیونکہ بوڑھا تھا, تھکا ہوا تھا. تو وہ وہاں پہ بیٹھ گیا سستانے کے لیے. اپنی جو لکڑی کا گٹھا تھا اس سے ٹیک لگائی. اتنے میں گھوڑ سوار کو یاد آیا کہ میں تو وہاں پیسہ بھول کے آ گیا ہوں. وہ وہاں سے بھاگا ہوا, الٹے پیر واپس ہوا, واپس آ کے یہاں دیکھا تو کچھ بھی نہیں. اس سے پوچھا کہ میرا پیسہ یہاں کہاں, تھیلی کہاں, لاؤ نکالو. اس نے کہا نہیں میرے پاس تو نہیں ہے. کہ نہیں نکالو. غصہ کرنے لگا, لڑنے لگا. پھر یہاں تک اتنی لڑائی ہو گئی کہ گھوڑ سوار نے اس بوڑھے کو مار دیا, وہ مر گیا. حضرت موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا, تھیلی کوئی اور لے گیا, مارا, یہ جا رہا ہے. کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے موسیٰ یہ جو گھوڑ سوار نے اس بوڑھے کو مار دیا ہے نا, اس بوڑھے کے باپ نے اس گھوڑ سوار کے باپ کو قتل کیا تھا, یہ اس کا قصاص ہو گیا ہے. اور وہ جو نوجوان پیسے لے کے گیا تھا نا, اس گھوڑ سوار کے باپ نے اس کے باپ سے پیسے ادھار لیے تھے جو اسے واپس نہیں کیا, یہ اس کو ہو گیا.
تو کیا ہو گیا؟ مکافات عمل ہو گیا. جو آپ نے کیا اگر آپ نے نہیں بھگتا تو آپ کی اولاد نے بھگت لیا. تو یہ یاد رکھیے گا، اگر ہم نہیں غفلت کیجیے گا، آپ نہیں بھگتیے گا، آپ اس کو نہیں چھوڑیے گا، آپ یہ کرتی رہیے گا، یہ تو آپ کو بھگتنا پڑے گا یا آپ کی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو بھگتنا پڑے گا. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے گناہوں سے اپنی جان چھڑائیں، بات رکھیں، پڑھیں، دیکھیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم چھڑا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنے طور پہ ایک کام کرتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا تو آدمی خالی ایسا تھوڑی کہ ہم نے پڑھ کے یاد کر لیے کہ جا کے آپ کو سنا کے چلے گئے. دوسروں کو نصیحت، اپنے کو فضیلت، یعنی خود کچھ نہیں کرے. تو جب ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو خوف سا پیدا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چیز ہمارے پیچھے کا آباء و اجداد جو پرانے چلے گئے، ہندوستان میں تھے، ادھر تھے، کوئی چیز علم کی تو کہیں کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، کوئی چیز پڑھائی دی جاتی نہیں. اب تو شہر میں رہنے کے باوجود بھی لوگوں کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی کتاب اٹھا کے دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی پڑھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی جاننے کو تیار نہیں ہوتا. ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے اس بات پہ کہ ان لوگوں نے زندگی کا کون سا ایسا شعبہ، مرنے کے بعد کی کون سی ایسی جگہ، میدان قیامت، جنت میں پہنچنا، کون سی ایسی چیز ہے جس کو بتائی نہیں ہم لوگوں کو. سب بتا کے چلے گئے. یہ کون سی محبت ہے انہوں نے بتائی اور ہم کچھ جاننے کو تیار نہیں. تو وہ کس کو بتائی؟ ہوا میں بتا رہے تھے یا لوگوں کے سامنے اپنی قابلیت بگا رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے بتا رہے تھے. تو ہم تو یہ کام کرتے ہیں کہ ایک تسبیح ہم نے استغفار کی یا درود کی، یہ دونوں پڑھ کے اپنے آباء و اجداد کو ہدیہ کر دیا کہ پروردگار ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ سب معاف کر دیے ان کو. آپ برابر یہ طے کر لیجیے کہ ہم کریں گے، یہ والا کام کریں گے کہ اپنے رشتہ داروں کو، آباء و اجداد کو، والد والدہ اگر حیات ہے تو سبحان اللہ، تب بھی آپ ان کو زندہ مردہ سبھی کو کیا کرتے رہیے. تو کیا ہوگا؟ ان کے گناہ اس طرح سے کمپنسیٹ ہو جائیں گے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کے معافی کی قدرت نہ رکھتا ہوئے کیسے معاف کیا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا کرو کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھو. تو ہم یہ درود کی تسبیح پڑھ کر اپنے آباء و اجداد کو ہدیہ کر دیتے ہیں. یہ استغفار جو ہے ان کو ہدیہ کر دیتے ہیں، ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ادھر سے معاملہ جو ہے ٹھیک ہوتا رہتا ہے. تو یہ طریقہ کار ہے آگے آنے والی زندگی کے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں ایسی پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا. قارون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. یہ قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اپنے مال و اسباب کے ساتھ زمین میں دھس گیا. آج بھی لوگوں کو مال اسباب پیسہ جمع کرنے کی بہت بیماری ہے نا. تو وہ قارون کے واقعے کو قرآن میں نہ دیکھتے نہ پڑھتے. قرآن کیا پڑھیں گے؟ جو بہت شریف لوگ بنے ہوئے وہی کچھ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے، تو باقی لوگ کیا پڑھیں گے؟ تو قارون جب زمین میں دھسا دیا گیا تو اس کے اوپر فرشتے معمور تھے. تو جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گئے اور وہ یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے، ہم بتائیں گے نہیں کیا ذکر، ذرا آپ ہی لوگ بتائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو وہ یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ اس کے کان تک بھی یہ آواز گئی. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ایک نبی ہے اس طرح سے، کہ ہماری بات کرائیے ان سے. تو ان کو بات کرائی گئی. تو اس نے اپنے پچھلے زمانے کے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا کہ اس قوم کا، ان لوگوں کا کیا ہوا. کہ وہ تو ہمیں تو پتہ نہیں، وہ تو کب کے ختم ہو گئے، چلے گئے، اس دنیا سے چلے گئے. تو اس کو رنج پیدا ہوا. سننے کی بات ہے، دل میں رکھنے کی بات ہے، اقدام کرنے کی بات ہے. اپنی کسی چھوٹی لڑکیاں سوچے گا میں تو چھوٹی ہوں، میں کیا کروں. یہی چھوٹا جو بنا ہے نا، اگر آپ نے اچھی عادت نہیں ڈالی تو پھر پختہ ہو جائے گی، پھر وہ نہیں اکھڑے گا جیسے اس لڑکے سے نہیں اکھڑ رہا تھا. تو وہ اس میں رنج پیدا ہوا. اس رنج پیدا ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں پہ رنج کر رہا تھا. کون اتنا دشمن تھا کہ جس کو زمین میں مال و اسباب کے ساتھ قارون کو دھسا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے رنج کرنے سے کہ اپنی قوم کے لوگوں پہ رنج کر رہا، اس کے عذاب میں تخفیف کر دی، کم کر دیا اس کے عذاب میں. تو آپ اگر اپنے آباء و اجداد کے لیے دعائیں پڑھ کے، تسبیح پڑھ کے ان کو بھیجیے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو اوپر تو رحم کرے گا ہی کرے گا، آپ پر بھی تو رحم کرے گا. کہ یہ کتنا اچھا بندہ ہے، کتنی اچھی میری بندی ہے کہ یہ جو ہے اپنے عزیز رشتہ دار تمام مومنین مومنات کی توفیق آگے بڑھے. تو مومنین مومنات کے لیے بھی کیجیے، سب کو اس میں شامل کیجیے کہ سب کا بھلا ہو جائے. تو اس طرح سے یہ ہمیں اپنی برائیوں کو دیکھ رہا ہے. تو مولا مشکل کشا اس جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں. کون ارشاد فرماتا ہے؟ بتائیں گے نہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار ہو نا، اسی طرح جو ہے اپنے عیبوں کو جاننے میں چالاک بنو.
تو چالاک بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو عیبوں کو جاننے کے لیے چالاک بنو. عیب کیا کیا ہمارے اندر ہے، کیا کیا نہیں ہے. زبانی کہنے سے کچھ نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم تو بہت ٹھیک ہیں. نہیں، ایسے اللہ کا شکر نہیں چلے گا. ہمیں کیا کسوٹی پہ جب تک کسا نہ جائے کیسے پتہ چلے گا؟ کسوٹی کیا؟ قرآن و حدیث ہے. آپ کے زبانی کہنے تھے، یہ میرے کہہ دینے سے کہ آپ بہت اچھی ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن و حدیث پہ جب تک نہیں دیکھا جائے گا، علم کے ذریعے سے نہیں پتہ چلایا جائے گا، نہیں پتہ چلے گا. مثلاً ابھی ایک عیب بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے اتنی آپ کو تمہیدی گفتگو کی کہ آپ کو یہ بتائیں، باور کرائیں. وہ عیب کیا ہے؟ کینہ. کسی بندے سے کہا جائے کہ آپ کیا کینہ پرور ہے کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم تو. آپ کسی چیز کو کسی سے پوچھ لیے کیا آپ مغرور نہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہم تو غرور نہیں کرتے. آپ فلانے نہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے. ہر آدمی انکار کرے گا. اپنا جائزہ خود لیجئے، کیونکہ تنہا انسان کو خود اپنی قبر میں جانا پڑے گا، اور اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا. نہ جھوٹ چلے گا، نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ کوئی مکاری چلے گی. وہاں پہ صرف سیدھے سیدھے اعمال ہیں، اور وہی ہمیں قیامت تک کے کام آئیں گے برزخ میں. اس کے بعد میدان قیامت ہمیں دیکھنا پڑے گا، اس میں جتنے مرحلے ہیں وہاں سے جانا پڑے گا. یہ سب ہمارے اعمال کام آئیں گے، اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. یہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تو ہے ہی، اور کون بخشنے والا ہے اللہ کے علاوہ. لیکن یہ کہ اگر بخشنے والا ہے تو 1,24,000 انبیاء اور اتنی کتابیں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ ایک جملہ جبریل سے آواز لگا دیتا، زور سے آواز آ جاتی کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بس سب لوگ اسی پہ چل رہے ہوتا ہے، اللہ بڑا بخشنے، جو جی چاہے کر رہے. ابھی آپ کا کوئی نقصان ہم کر دیں، پھر دیکھیں یہ والا فقرہ آپ میرے لیے استعمال کیجیے، اللہ بڑا بخشنے والا آپ کو، آپ ٹھیک ہے، ہم کوئی پرواہ نہیں، پھر نہیں کہیے گا یہ والی بات، تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے. تو ایسے نہیں. تو یہ کینہ. اب دیکھیے، پہلے تو ہم آپ کو کینے کی مذمت بتا دیں کہ کینہ کتنی بری چیز ہے، پھر بتاتے ہیں آپ کو کہ کینے سے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی کتنی امراض، برائی، نفسانی برائیاں کینے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. پھر یہ بتائیں گے کہ پھر اس کو کیسے دور کیا جائے. پہلے تو آپ اس کو سمجھیے گا تبھی دور کیجیے گا. جب اس کی برائی آپ کو پتہ چل جائے گی تبھی آپ اس کو دور کریں. لاکھ بتاتے رہیں لوگوں سے، لاکھ ہم کہتے رہتے ہیں لوگوں سے، لیکن سوال یہ پیدا کو یقین کیجیے گا تو صحیح ہے، ورنہ کچھ بھی صحیح نہیں. مولا کو ماننے والے سبھی لوگ ہیں، واقعی سب مانتے ہیں، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے کہ ایسے سلسلے سے مانتے ہیں کہ جو ان کو بتایا گیا اسی طرح سے مانتے ہیں. ورنہ مولا مشکل کشا حضرت علی السلام تو ارشاد فرماتے ہیں، انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بدتر مرض ہے. بتائیے، کہتے رہیے آپ اگر 100 دفعہ بھی کہیے گا تو آپ جہاں کے بندہ جہاں کا رہتا وہیں آپ کو دکھائی دے گا بعد میں. یہ لاکھ کہتے رہیے، کتاب بھی دکھائی دے گی. دیکھیے کتاب میں لکھا ہوا کہ انسان میں جہالت کوڑ سے زیادہ بدتر. کوڑ سمجھتی کوڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوڑھی سے، جس کا بدن سڑ رہا ہوتا ہے، گل رہا ہوتا ہے، کہتے کوڑھی سے خود مولا ہی کہتے ہیں کہ اس طرح سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں، یعنی اس سے دور بھاگو، کیونکہ اس کے جو جمز جو ہوتے ہیں وہ بھی شیر کی طرح ہوتے ہیں، جست لگا کے قریب آتے ہیں. تو کوڑ کا جس سے دور بھاگو. تو کس سے دور بھاگو؟ کہ جاہلوں سے دور بھاگو. کہاں بھاگیں؟ چاروں ارد گرد. اللہ معاف کرے، سبھی تو وہی ہیں. ابھی تو آپ سن کے آئی ہیں، پورا درس سنا ہے نا آپ نے، پیدائش سے لے کے دودھ پلانے سے لے کے بڑا کرانے سے لے کے تب اسی کی گود میں تو ہم پرورش پا رہے ہوتے. جتنی آپ نے چیزیں سنی، کبھی کان میں، کبھی یہ باتیں کبھی پڑھی تھی، تو یہ تو بہت پہلے بتائی گئی تھی ساری. یہ تو سب آپ کو یاد کرنی چاہیے تھی، سب آپ کو رٹی ہونی چاہیے تھی، سب عورتوں کو معلوم ہونی چاہیے. تو عورتوں کو تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، تو پھر آپ کو معلوم کیا ہے؟ آپ سے کون یہ والی بات کہے گا کہ آپ کو کیا معلوم ہے؟ آپ سے کون کہے گا کہ بھائی یہ سب چیزیں آپ کو سیکھنی چاہیے؟ تو آپ کو تو نہیں سیکھنی چاہیے. بس زیادہ جو زیادہ کچھ تیز ہو جائے گا وہ ایڈمیشن لے لیا میڈیکل میں، MBBS میں چلا گیا، یا اس میں CA میں چلا گیا، یا MBA کر رہا. بس آپ کیا پوچھنا؟ اب چاہے لڑکی ہو یا کچھ ہو، موچ اس کی تن جاتی ہے، تب اس میں کچھ کرنا ہی نہیں کہ سب کچھ اس نے اچیو کر لیا. کچھ نہیں اچیو کیا اس نے. یہ چیزیں چھوڑ دی تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوا اس کو. یہ سمجھ لیجیے آپ. وہ والی حدیث یاد ہے نا آپ کو؟ بہت دنوں کے بعد آنے کو ملی. دیکھیں کبھی جلدی آتے ہیں تو ہماری جو پرانی بچے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں شاید، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہم حدیثوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اس لیے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ زندگی میں اس کو یاد رہے کہ فلاں، جیسے کوئی چیز دیکھا آپ کو فوراً حدیث یاد آ جائے، کوئی چیز دیکھیے آپ کو فوراً حدیث یاد آ جائے، یا قرآن کی آیت یاد ہے تو سمجھ لیا کہ آپ نے واقعی پڑھ رہی ہیں، آپ کو کچھ یاد کرنے والی. بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. 1-2 کلاس تو آپ کی لے چکے ہیں نا ہم. یہ والی حدیث سنائی تو تھی نا ہم نے، یاد آ رہی کچھ ہے نا؟
بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا. یہ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا, اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. اب بتائیے, سمجھنے کی چیز ہے نا کہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلی حدیث میں سمجھ لیجیے کوڑ والی, دوسری حدیث میں یہ سمجھ لیجیے بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا, اور جو علم ان کے پاس تھا وہ ان کے کچھ کام نہ آیا. کون سا علم؟ یہ دنیاوی علم تھا ان کے پاس, وہ مرنے کے بعد کچھ کام نہ آیا, کیونکہ اصل زندگی تو وہی ہے نا. یہاں تو کام آ گیا, کتنے دن کے لیے کام آیا؟ 25 سال 30 سال تک آپ پڑھتی رہی, اور 30 سال کے بعد اور کتنے دن زندہ رہیے گا؟ 30 سال اور زندہ رہیے گا بس. گناہ تو اتنے ہو رہے ہیں کہ عمریں تو گھٹتی جا رہی ہیں گناہ کی وجہ سے. لوگ قضا قدر کی وجہ سے اتنا نہیں مرتے جتنا اپنا گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں. مولا مشکل کشا ہی فرما رہے ہیں یہ والی بات. 2 قول سنا چکے ہیں اور درود ایک نہیں آیا. دیکھیے کتنا عجیب و غریب قول ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھوں کو ان کی جہالت نے تباہ کر دیا, اور جو علم ان کے پاس تھا ان کو کچھ کام نہ آیا. کون سا علم؟ یہ دنیاوی علم. رسول اللہ بھی یہی والی بات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے. کہ کس سے نفرت کرتا ہے؟ کہ جو دنیا کا عالم ہے آخرت سے جاہل ہے, اللہ اس سے نفرت کرتا ہے. دنیا کے بارے میں تو تمہیں پتہ ہے کہ ابھی چند دن یہاں پہ تمہیں رہنا, اور آخرت جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا اس کے متعلق جاہل. تو بچوں آپ کی تو سمجھ میں اتنی بات ضرور آنی چاہیے کہ ہم جہاں کے آخرت میں جا رہے ہیں بس صرف یہی کہ ہم آخرت انشاءاللہ محمد آل محمد ہماری شفاعت کرا دیں گے. کس کی شفاعت کرا؟ آپ کی کرا دیں گے, تو اس کی بھی تو کرائیں گے جس کو آپ نے گلا کاٹا ہوا ہے, تو اس کی بھی تو کرائیں گے. جس کا اپنا مال غصب کیا وہ اس کی تو کرائیں گے. جس نے آپ نے حسد کر کے اس کی بچی کی شادی رکوا دی, اس کے بیٹے کی نوکری رکوا دی, فلانے کو, ان لوگوں کی بھی تو کروانا ہے انہوں نے. تو پھر آپ کی کیسے کرائیں گے؟ یہ سارا ظلم تو مومنین کے ساتھ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں. اور مولا شفاعت کرا دیں گے آپ کی, تو وہ بھی شکایت کریں گے پروردگار میرا حساب کیا ہوگا, میرا حساب کتاب. اور اس میں سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون کون سے گناہ کیسے ہیں جو ہمیں سکرات کے وقت نقصان پہنچائیں گے, کون سے گناہ ایسے ہیں جو ہماری قبر کی پہلی دوسری تیسری رات میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے, برزخ میں ہمیں نقصان پہنچائیں گے, میدان قیامت میں ہمارے لیے ذلت کا باعث بنے گا, پھولے صراط سے گزرنا بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے. حساب کی منزل پہ جب جا کے کھڑے ہوں گے, ہمارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, اس وقت ہمیں بہت مشکل ہوگی. پھر آخر کار جنت میں تو جائیں گے, لیکن اتنے مرحلے کے بعد جائیں گے. یہ سب منظور ہے؟ کر دیں گے جی منظور ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر منظور ہے 3 دن کھانا نہیں ملے گا آپ کو, چلیے منظور ہے, آئیے. اب منظور نہیں ہے, یعنی دنیا کی ذرا سی تکلیف منظور نہیں ہے. آخرت کی اتنی بڑی بات کہی جاتی ہے, کیا باتیں بنانے کے لیے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ منظور ہے, ہاں ٹھیک ہے سب کر لیں گے. جو مولا تو بخشش کرائیں گے. سب گزرنے کے بعد جب سارا کام آپ کا ہو جائے گا تو بخشش تو بالآخر تو جائیے گا, لیکن راستہ کون سا آپ تلاش کر رہی جانے کا؟ کانٹوں والا راستہ تلاش کر رہی ہیں, یا آگ والا راستہ تلاش کر رہی ہیں, یا سانپ بچھو والا راستہ تلاش کر رہی ہیں, یا آسانی والا بہترین راستہ تلاش کریں گے؟ چشم و زدن میں گزر جائیں گے, آندھی کی طرح گزر جائیں گے, پلک جھپکتے میں گزر, بجلی کی کون کی طرح پولیس راہ سے گزر جائیں. کون سا راستہ چاہیے, کیسے چاہیے آپ کو؟ تو وہ جو چاہیے وہ آپ کو اس طرح سے ہونا چاہیے. تو آج کی گفتگو پہلے سنیے کہ کینے کی مذمت کیا کیا ہے, پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کینے میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں. کینے کو کہا جا رہا ہے, مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کی ہی روایت ہے یہ. کینے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی آدمی کے متعلق کوئی آپ کو برا لگ جائے, یا کسی آدمی سے کوئی آپ کو دشمنی ہو جائے, یا کچھ ہو جائے, تو آپ اس کے لیے برائی اپنے دل میں رکھیں. حسد, برائی اس کے دل میں رکھیں, کھوٹ اس کے لیے اپنے دل میں رکھیں, اور موقع پاتے ہی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. کس طرح سے وہ بھی بتاتے ہیں کس طرح سے. تو یہ ہوتا کینہ دل میں ہے. اب جب دل میں کینہ ہوتا تو پھر کیا کیسے ظاہر ہوتا. یہ ہے کینہ رکھنا. کہ کوئی بات ہو گئی ہماری, آپ کی کوئی غصے میں کوئی بات ہو گئی, میری بات آپ کو کوئی بری لگ گئی, تو بس کافی ہو گیا آپ کے لیے. اب پوری زندگی آپ نے کینہ رکھا ہوا ہے, ہر طرح سے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی. یہ ہے کینہ. کہا جا کینہ بدترین عیب ہے. یہ سب مولا کی روایت ہے جو آپ کو ہم سنا رہے ہیں. کینہ بدترین عیب ہے. پھر کہا جا رہا ہے, مولا فرماتے ہیں کینہ کمینوں کی عادت ہے. اگر کمینے کی عادت آپ کو بتانا شروع کر دے کہ مولا نے کمینے کے متعلق کیا بات, تو جتنے عیب کینے میں پائے جاتے ہیں نا, کینے میں, کینہ پرور جو ہے, کینہ رکھنے والے کے دل میں جتنے, یقین یعنی کہ کمینے کے جو صفتیں بیان کی کہ وہ ساری کے ساری کمینہ میں بھی پائی جاتی ہے. اتنی ہے کہ اگر آپ کو سنانا شروع کر دیں کہ دیکھیں 50 کے قریب حدیث تو ایک جگہ سے ہم نے نکالی ہے مولا کی ہی کمینے کے متعلق, تو شاید پوری کلاس برا مان جائے. یہ سب آپ کو کیسے پتا؟
یقین جانیں کہ اگر اس کو دیکھنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، آنے سے پہلے میں نے کہا لاؤ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا تو پڑھ لیں. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم معاشرے میں دیکھ نہیں رہے. بھلائی کے جواب برائی سے دے گا، یہ بھی کینے میں شامل ہو گیا. کینہ پرور جو، ارے یہ کمینہ جو آدمی ہوتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے، بدلہ بہت جلدی لیتا ہے، کمینہ ہوتا ہے، کوئی موقع مل جاتا ہے پھر چھوڑتا نہیں، وہ بدلہ لے کے رہتا ہے. تو اس قسم کی 50 کے قریب چیزیں پائی جاتی ہیں. فحش کلامی کرتا ہے، فحش بکتا ہے، یہ ہزار طرح کی چیزیں. احسان کا بدلہ جو ہے وہ برائی سے دیتا ہے، نہیں چکاتا، سب کمینے مارے. تو بہرحال کینہ جو ہے کمینوں کی عادت ہے. پھر فرماتے ہیں کینہ حاسدوں کی خصلت ہے، کہ کینہ پرور جو ہوا حسد بھی کرنے لگتا ہے. آپ کی کوئی نعمت آپ کو ملے گی، کوئی آپ کو اچھی چیز ملے گی تو وہ جل جائے گا اندر اندر، اس کو برا لگے گا. دیکھو سارا کے سارا ان کے یہ گانا بھی سنتے ہیں، یہ لوگ بے پردہ بھی گھوم رہے ہیں، پھر بھی ان کے لڑکے پہ لڑکا ہی پیدا ہوا چلا جا رہا ہے. بھائی اللہ دے رہا پیدا ہوا جا رہا، وہ خود سے تھوڑی کر رہے ہیں کوئی. اس کا یہ حسد ہے، ہو رہا اللہ کی نعمت ہے، مومن آیا تو میں خوش ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ، اللہ اس کا نصیب بڑا کرے، محمد آل محمد سے محبت کرنے والا ہو، امام زمانہ کا سپاہی بنے. لیکن مجال ہے کہ دوسرے کے لیے نہیں نکلے گی کبھی بات. اپنے آپ کو زبردستی کیجیے، نکالیے، تاکہ اس طرح سے کینہ باہر نکل جاتا سینے. کسی کی اچھائی دیکھے سبحان اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اور اس کی توفیق دے. نہیں، زبان بند ہو گئی، گنگ ہو گئی زبان. دوسرے کے لیے اچھائی کے لیے نہیں بولا جا رہا ہے، اپنے لیے چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ہمارے لیے اچھائی کریں، ہم کسی کے لیے اچھائی نہیں. یہ سب اندر کی دل کی خباثتیں ہیں. اس کو کیسے دور ہوتا؟ کہ حدیثوں کے ذریعے دور ہوتا. حدیثوں اپنی طرف سے تھوڑی کریں. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، یہ دل کی برائیاں جو ہیں کیسے حدیثوں دور ہوتی، کیسے 5ویں امام تو خود پڑھے کہتے ہیں کہ سن لیجئے، پھر لکھتی رہی، کہتے ہیں کہ اس میں شک نہیں ہے. اللہ اکبر، کس طرح سے گفتگو کرے. کہہ رہے اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں. یہ سینے کا زنگ کیا؟ یعنی جتنی خباثتیں، جتنی برائی دل کے اندر ہے ہمارے، سب دور کر دے. کیا پڑھو ہماری حدیثیں، ہماری حدیثیں پڑھو گے تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ ہماری حدیثیں سینے کے زنگ کو دور کر دیتی ہیں. اب پڑھنے کی نہیں تیار ہے، دور کر دیتی. تو جب آپ یہ پڑھیے گا، دیکھیے گا، نکالیے، پھر اقدام کیجیے، کیونکہ یہ بری چیز ہے، نکلنی چاہیے. اقدام کیجیے. کہا جا رہا ہے کہ حاسدوں کے خصلت ہے، تمام برائیوں کا سرغنہ کینہ ہے. تمام برائیوں کا سرغنہ کون ہے؟ کینہ. ابھی آگے چلتا ہے تو بتاتے جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ فتنوں کا سبب کینہ ہے. کیسے؟ ساری چیزیں کھولیں گے ابھی. فتنوں کا سبب کینہ ہے. پھر کہتا ہے کینہ بدکاروں کی عادت ہے. لاکھ اچھے کپڑے پہنے رہیے، کچھ بھی کیے رہیے، اچھا سے چہرہ بنائے رہیے، بہت اچھا حجاب کیا ہوا آپ نے ماشاءاللہ سے. یہ صاف ہونا چاہیے دل. اب دل صاف ہونے کا مطلب نہیں کہ حجاب اتار کے پھینک دیجئے، اس کا مطلب یہ دل صاف نہیں ہے، تبھی ایک اچھائی کو ختم کیا آپ نے. یعنی دل صاف ہونا چاہیے. اللہ جو ہے صورت نہیں دیکھتا، تمہارے اعمال تمہارا دل دیکھتا ہے کہ تمہارا دل کیسا ہے. بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، حسد بھری ہوئی اس کے اندر. بھی تم لاکھ ٹکرے مار رہے ہو، ہزاروں سال جو وہ تھا شیطان سجدہ ہی تو کرتا رہا، اندر کیا تھا؟ سینے میں حسد بھری ہوئی تھی. اس کے حسد تھی نا، اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ انجام اس کا خراب ہو گیا. پھر کیا گیا؟ کہتا ہے کینہ بدکاروں کی عادت، کینہ پست روش اور مہلک بیماری ہے. بیماری کیسے؟ یہ بھی پتہ چلے گا. مہلک بیماری ہے، وبا ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ کینہ وبا پھیلانے والی بیماری ہے. وبا پھیلاتی ہے. کیسے پھیلاتی ہے دیکھیے گا بھی آگے کہ کیسے پھیلاتی ہے. دل میں رہنے والی بدترین شے کینہ ہے. دل میں رہنے والی بدترین شے کینہ ہے. پہلے اس پہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ کینہ جو ہے وہ حاسدوں کی خصلت ہے، حسد کرنے والوں کی خصلت ہے. اس پہ 2-4 حدیثیں ایک 2 حدیثیں سناتے ہوئے جائیں گے، ورنہ ہر حدیث جو اس کے اندر جیسے حسد ہے، پورا باب ہے حسد کا کہ ایک پوری کلاس لی جائے پھر بھی اس میں کم پڑ جائے گی. لیکن ہم تھوڑی حدیثیں 2-4 سنا کے آگے بڑھیں گے تاکہ یہ ٹائم ہمارا اسی میں کام ہو جائے. حد درجے کینہ پروری جو ہے حسد کا نتیجہ ہوتی ہے. حسد کا نتیجہ ہوتی ہے. حسد ایک بیماری ہو جائے، کسی کی اچھی کی چیز دیکھ کر، کسی کی اچھائی دیکھ کر، کسی کی بھلائی دیکھ کے، کسی کی اچھی صورت دیکھ لیا، کسی کا پیسہ دیکھ لیا، مال و متاع دیکھ لیا، اس کی کوئی شان و شوکت دیکھ لی تو آپ حسد کرنے لگے. جب حسد آپ کے دل میں پیدا ہو، فوراً آپ
وہ یہ حدیثیں یہ چیزیں یاد آنی چاہیے کہ ارے یہ تو بہت بری بیماری ہے. جیسے جسم کی کوئی بیماری جیسے ظاہر ہونے لگتی تو آدمی ڈر جاتا ہے نا, تو اسی طرح جب آپ کے روح کے اندر کوئی بیماری ظاہر ہونے لگی تو اس میں بھی آپ کو ڈر جانا چاہیے. ارے یہ کیا کرے, یہ تو ہمارے ایمان کو خراب کر رہا ہے. جسم کی بیماری تو صرف جسم کو خراب کرے گی, ایمان کو تو نہیں خراب کرے گی, لیکن یہ تو آپ کو ایمان کو خراب کر دے. کیا خراب کر دے گی ابھی دیکھیے گا کیا ہوتا, کیا خراب. تمام خباثتوں, تمام برائیوں کا سرچشمہ جو ہے حسد ہے. تمام برائیوں کا سرچشمہ حسد ہے. پھر یہ مولا فرماتے ہیں, پھر بتا حاسد اپنی باتوں میں محبت کا اظہار کرتا ہے. حسد ظاہر تھوڑی کرے گا آپ کے سامنے, اپنی باتوں میں محبت کا اظہار کرتا ہے اور افعال و کردار میں بغض چھپائے رکھتا ہے. اندر بغض اس کے ہوتا ہے, بغض کی نا اندر چھپا ہوا آتا ہے. نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے اعتبار سے دشمن ہوتا ہے. نام کا دوست ہوتا ہے لیکن صفت کے اعتبار سے دشمن ہوتا ہے. تو یا کسی کو آپ پہچان پائیں یا نہ پہچان پائیں, کم سے کم اپنے کو تو پہچانیں آپ, کہ آپ کے اندر اگر چھپا ہوا ہے اندر حسد تو اس کو تو نکال کے پھینکیے. آپ کسی کے میٹھی میٹھی باتیں تو کر رہی ہے, آپ سوچئے کہ ہم میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم دشمن ہیں ان کے. نہیں, کیوں دشمنی کر رہے ہیں کسی مومن سے؟ مومن کوئی معمولی چیز تو ہوتی نہیں. ایک تو مشکل سے مومن ہوتے مشکل سے ہیں, اب جو ہو گئے ہیں ان کے بھی ہم ہی دشمن بنے ہوئے ہیں. ہمیں تو دشمنی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مومن کون ہے کہ جو محمد آل محمد سے محبت کرتا ہے, کہ جو محمد آل اس سے ہم دوستی کریں گے, اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے محمد آل محمد سے محبت کرتا ہے. اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ محمد آل محمد ہے. ایک دوسرے سے حسد کرنے سے بچو, کیونکہ یہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے. کفر کی اصل بنیاد حسد ہے. کہہ رہے بچو ایک دوسرے سے. پھر فرماتے کہ یہ چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ کفر کی اصل بنیاد حسد ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسد سے بچتے رہو, کیوں نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. خوف نہیں آ رہا؟ نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پیسہ گر جانے کا تو خوف رہتا ہے, صحت بگڑ جانے کا خوف رہتا ہے, ہر طرح کی احتیاط کی جاتی ہے, مال دولت کے لیے ہر طرح کی احتیاط کی جاتی ہے, صحت کے لیے, لیکن اس کے لیے احتیاط نہیں کہ ہمارا جو ہے ایمان ختم ہو جائے گا. حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول ہی فرماتے ہیں کہ بے شک خدا کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہوتے ہیں. ترکیب دیکھیں کس طریقہ کار سے یہ بات بتائی جائے. کہتے ہیں کہ بے شک خدا کی نعمتوں کے بھی کچھ دشمن ہوتے ہیں. تو صحابہ نے تعجب کیا, پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول, اللہ کی نعمتوں کو دشمن کون ہوگا؟ اللہ کی نعمتوں کو دشمن کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے نعمت ہے اور وہ کوئی دشمنی کرے کہ اللہ کی نعمتوں. تو آپ نے فرمایا یہ دشمن وہ ہے جو لوگوں کی نعمتوں پہ حسد کرتا ہے, جو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے کسی کو نعمتیں دی, ہم اس کے ساتھ حسد کر رہے ہیں, دشمنی کر رہے ہیں. تو یہ ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی دین کے اوپر جو ہے اعتراض کر رہے ہیں کہ دیا اللہ تعالیٰ نے, آپ کون ہوتے ہیں؟ ایک جگہ مولا مشکل کشا بیٹھے ہوئے تھے, درود پڑھیے ضرور, کیونکہ ہم درود پڑھواتے ہیں, لیکن جلدی جلدی پڑھیے تاکہ یہ میٹر ختم پورا, اس کو آگے کی طرف نہ جانے. وہ بیٹھے ہوئے تھے, مولا مشکل کشا کھجوریں کھا رہے تھے. ایک شخص آیا, مولا کھجور آپ نے خوب ساری اٹھا کے اس کو دے دیا, ایسے اس کو دے دیا. تو ایک دوسرا آدمی بیٹھا ہوا کہ مولا سنتے تو ذرا تو کھجور مار دیا, آپ نے اتنی ساری دے دی, ہم اپنی زبان میں سنا رہے. کہنے لگا کہ خدا اب دوبارہ تیرے جیسا کوئی آدمی نہ پیدا کیا, کھجور میں دے رہا ہوں, لے وہ رہا ہے اور تجھے جلن ہو رہی ہے. ایک طرف تو جنت کی دعائیں مانگا کرتا ہے کہ مومنین کو جنت میں عطا فرما, دوسری طرف اتنی سے کھجور دینے پہ تجھے پریشانی ہو رہی ہے نا, کہ دے میں رہا ہوں, لے وہ رہا, تجھے جلن ہو رہی بلاجے کے لیے, دوبارہ تیرا جیسا کوئی دوسرا نہ پیدا ہو. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے دی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے. بڑی مصلحتیں ہیں اس کی. اب آپ کہیے گا اللہ تعالیٰ نے اتنا خراب آدمی فرعون تھا اس کو بادشاہت دے دی, آپ کی سمجھ میں کیا آئے گا کیوں دے دی؟ کسی کو دے کے آزماتا, کسی سے لے کے آزماتا ہے, کسی کو, آپ کو کیا پتا ہے کہ کس کو کیا دیا ہوا, بہتر جانتا ہے کہ. اب اللہ تعالیٰ کو پڑھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پڑھائیں, کہ وہ تو گانا بھی گاتا ہے, وہ ان کے یہاں تو بے پردہ بھی گھومتی ہیں وہ لوگ, ان کے یہاں بھی بچے پہ بچہ پیدا, ان کے پہ لڑکیوں کو اتنی اچھی نوکری پہ مل گئی, ان کی بیٹی کی دیکھیے شادی ہو گئی, امریکہ چلی گئی. تمہیں کیا پتا کہ کیا چاہ رہا ہے اللہ, کیا کر رہا, کون سے بڑا امتحان لے رہا امریکہ بھیج کے ان سے.
کہ اب دیکھیں کہ ایمان بچا پاتے ہو کہ نہیں بچا پاتے ہو، تو بہت بڑے امتحان پہ پھنس گئے وہ لوگ۔ تو آپ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، تو ہمیں کسی چیز کی نعمت پہ کہ کسی کی نعمت پہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز پہ حسد کرنے والا انکار کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی نہیں، وہ انکار کرنے والا اتنی بری چیز ہے۔ تبھی تو کہا کہ ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ حسد پہ اتنا لمبا جا رہا ہے کہ ہم نے تو اپنے چارٹ کے 4-5 حدیثیں صرف لگائی تھے، بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام بحر الانوار میں فرما رہے ہیں، جلدی جلدی، تمہارے لیے حاسد کی طرف سے یہی بات کافی ہے کہ وہ تمہاری خوشی کے موقع پہ کڑ جاتا ہے۔ کیسی کیسی بات بتا رہے ہیں جو ایسی صحیح کی بات ہے کہ جب ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے لیے حاسد تمہاری طرف سے، تمہارے لیے حاسد کی طرف سے یہی بات کافی ہے کہ جب تمہیں کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ کڑ جاتا ہے، اس سے جل جاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کے، مومن کی بھی یہ پریشانی دوری پروردگار تمام مومنین مومنات کی پریشانی کو دور۔ اب تو نمازوں میں ابتدائی مومنین مومنات کے فائدے کے لیے شروع کیجیے، اور خاص طور سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ فلانا آدمی سے میں تو حسد کرتی ہوں یا کینہ رکھتی ہوں، تو پھر اپنے دل سے اکھاڑ پھینکنے کا بھی بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اسی کے لیے دعا کرے۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے، تم پسے پش اس کے لیے دعا مانگو گے، فرشتے تمہارے حق میں دعا مانگیں گے۔ ذرا اس مشکل کام میں کام تو کرو، ہاتھ تو بٹاؤ۔ پھر فرماتے ہیں مولا ہی فرماتے ہیں کہ مومن نہ حاسد ہوتا ہے، نہ کینہ پرور ہوتا ہے، نہ بخیل ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت نہیں ہے، نہ حسد کرنا، نہ کینہ پروری کرنا، نہ بخل کرنا، یہ مومن کی صفت میں نہیں ہے۔ تو شور تو مچاتی رہتی کہ ہم مومن ہیں، مومنہ ہیں، مومنہ ہیں، تو ذرا دیکھیں بھی تو کون کون سی چیز رہ گئی ہے، کون سی نکل گئی۔ گاڑی کا صرف ڈھانچہ موجود، اندر کی ساری چیزیں غائب ہیں، تو پھر ایسے مومن بننے کا کیا فائدہ؟ نہ اس میں بیٹری ہے، نہ اسٹیئرنگ ہے، نہ انجن ہے، ساری چیز تو نکل چکی ہے، خالی ڈھانچہ ہے۔ تو یہ والی مومن نہ بنیے، ڈھانچے والی، اندر صفتیں لے کے آئیے مومن کے۔ پھر کہا جا رہا کہ کینہ کمینوں کی عادت ہے، وہ تو بتا دیا، کمینوں کا بھی شروع بتا دیا، اور انتقام میں جلدی کرنا کمینوں کی خصلت ہے۔ تو کینہ پرور بھی موقع دیکھتا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے فوراً وہ یہ کام کرے۔ پھر مولا فرماتے جس کا دل میں متقی، جو دل کا متقی ہوتا اس میں حسد داخل نہیں ہوتی۔ اگر دل میں تقویٰ موجود ہے، تقویٰ خوف خدا موجود ہے، اب حسد داخل نہیں ہوگا اس میں۔ یہ حسد اور تقویٰ یہ ایک دوسرے کے ضد میں ہیں، کہ اگر تقویٰ ہے آپ کے دل میں تو حسد، اب اگر حسد آ رہا آپ کے دل میں، کوئی برائی آ رہی، تو سمجھیے اتنی تقویٰ گھٹتا جا رہا ہے، آخر میں کیا رہے گا، 0 0 0 رہ جائے گا، پھر 0، پھر کچھ رہ ہی نہیں گیا، تو صرف برائی بھری ہوئی اور تو کوئی چیز رہ نہیں گئی۔ اس کے بعد کیا چیز آ رہی ہے، پھر آ رہی غصہ۔ غصہ بھی دیکھیں یہ کینے میں کام کرتا ہے، بہت عجیب سے کام کرتا ہے۔ کینہ جو ہے غصے اور غضب کو بھڑکاتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر کسی کے لیے برائی ہے نا، تو موقع تلاش کریں گے اس پہ غصہ کرنے کے لیے۔ یہ حقیقت ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بھی موقع مل جائے گا، آپ شدید ترین غصہ کر کے دکھائیے گا، یہ تم نے برا کیا ہے، یہ تو ایسا کوئی بھی شریف آدمی نہیں کرتا۔ معلوم ہوتا کہ انہوں نے تو ساری شرافت کے ساری حدود پار کر لی ہے، سب سے زیادہ شریف ہے ان تو کوئی۔ تو یہ کیا کام کرتا ہے، کینہ جو ہے غصے کو بھڑکاتا ہے، غصے و غضب کو بھڑکاتا ہے۔ کیا کینہ، غصہ جو ہے وہ چھپے ہوئے کینوں کو باہر نکالتا ہے۔ جب غصہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ تو چھپا ہوا کینہ تھا، جو اس وقت موقع پا کر یہ ساری باتیں کر رہا ہے، یہ چھپا ہوا کینہ تھا ہمارے اندر۔ غصہ ہر برائی کی کنجی ہے، اس میں یہ بھی آ رہی باہر، کینہ بھی باہر آ رہا۔ جس کا کینہ بڑھ جاتا ہے اس کا غصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ جلدی جلدی آپ کو چیزیں بتا رہی ہیں، کچھ چیزیں اس سلسلے میں آ جائے، ورنہ یہ والا سبجیکٹ جو ہے کینہ ہے کبھی ڈسکس کیا جاتا، نہیں ڈسکس کیا جاتا۔ لیکن محرموں میں بھی آ سکتا، ذاکری کے اندر بھی آ سکتا۔ یہ کینہ پروری تھی جو کہاں سے چلتی ہوئی چلی، کربلا میں جا کے کس قدر شدت کے ساتھ جا کے پہنچی، یہ کینہ پروری تھی ساری کہ کیا ہو رہا تھا۔ لیکن کیا اس پہ غور نہیں کیا جاتا کہ ہم مجلس کے بہانے سے ان کا ذکر، جب محمد آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو در حقیقت ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور برائیوں سے ہٹتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات کی جائے کہ جس سے ہم نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں اور برائی سے پیچھے ہٹتے ہیں، برائی ہم سے چھوٹتی ہے، وہ ہوتی ہے اصل میں مجلس۔ اس کو کہتے ہیں اصل میں مجلس، اس کو مجلس کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم زندگی بھر سنتے چلے آئے بچپن سے، تو بوڑھے ہوتے ہوتے تو ہم اتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں کہ ہمارے پاس برائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہے گی اور ہمارے پاس نیکی بھری ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ سب رسمی طور پہ ساری گفتگو ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے، رسم پرستی ہو گئی ساری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جس کا کینہ بڑھ جاتا ہے اس کا غصہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر
چلیے غصے کی ایک اور حدیث سن لیجیے کہ غصہ کتنی بری چیز ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ غصہ بہت بری چیز ہے۔ تو اس میں ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، کہا جا رہا ہے کہ جو اپنا غصہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتا ہے، جو اپنا غصہ اللہ کی نافرمانی کیا، اب ہمیں غصہ آ گیا، ہم بتانے شروع کر دیے، ارے چھوڑو انہوں نے فلاں زمانے، اب اس کے راز فاش کر رہے ہیں، ہم اس کے راز بتا رہے ہیں، تو کیا کرے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی کہ تم اس کے ایک مومن کے راز کو ظاہر کر رہے ہو، یہ نافرمانی ہو رہی، تو اس کے وجہ سے وہ ذلیل ہو رہا، اس کی غیبتیں کر رہی ہو، تو یہ غیبت کر کے تم نقصان اٹھا رہی ہو، خود بھی نقصان اٹھا رہی ہو، اس کا بھی نقصان کر رہی ہو، تو یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح سے، یہ غصہ جو ہے کہا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جب کوئی بندہ جہنم کا ایک دروازہ جس سے صرف وہ آدمی ڈالا جائے گا جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے جو چیز اللہ نے منع کی وہ کر رہا، تو اس سے وہ خالی ایک دروازہ الگ سے بنایا گیا اس شخص کے لیے، کیونکہ غصہ کرنے کے بعد جو برے کام ہے سب یہ کر رہا ہے، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو اپنے غصے کو اللہ کی نافرمانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ ابھی بہو باہر نکل کے گئی ہے، ساتھ شروع ہو گئی، اس میں یہ ہے یہ ہے، ماں سکھاتی رہتی ہے، ہر پہ ٹیلی فون پہ باتیں رہتی، دنیا جہان کی باتیں سب، بھائی کیا کرے، اس کی تربیت کرو، اچھائی سکھاؤ، تم ایک جملہ بھی اچھائی کا سکھا دو گے اس کو تمہارے نامۂ عمل میں لکھا جائے گا، کیونکہ تمہاری اب نسل چلنے والی ہے اس سے، اب یہ اپنے بچے میں منتقل کرے گا، اس کا بچہ اس سے، تو تمہاری یہ ایک نیکی کہاں تک چلتی چلی جا رہی، یہ سب یاد ہی نہیں کہ یہ سب کچھ ہونے والا کہاں تک چلتی چلی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پہ خوشی کا اظہار کرے، خوشی کا اظہار کرتا ہے کیونکہ کینے والے کی حسد کی نشانی بتائی گئی، خوشی کا اظہار کرے تو دنیا میں اس وقت تک نہیں جائے گا دنیا سے جب تک خود اس جیسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تیار ہیں؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی کی روایت ہے، ڈرو اس بات سے ڈرنا چاہیے، یا تو مکافات عمل میں جائے گا یا یہی ظاہر ہو جائے گا۔ پھر لوگ کتنا بھی افسوس کرتے ہیں ان کے، اگر آپ اپنی ارد گرد آنکھیں اٹھا کے دیکھیں اور تمام حالات کا جائزہ لیں تو مولا کہتے نہیں کہ عبرتیں چاروں طرف بکھری ہوئی، لوگ عبرت لینے والے نہیں، آپ کسی کو دیکھیں دل میں اندر اس سے عبرت لے کے سبق نہیں، تانا دشنا نہ دیں کسی کی بیماری پہ، کسی بھی نقصان پہ، کسی کے اور کوئی اس پہ تانا، اس سے عبرت حاصل کریں کہ کوئی کام ہم سے ایسا سردرد نہ ہونے پائے کہ ہمارا بھی یہی کچھ ہو۔ کسی کو پوچھا میں نے، کسی کو ایک صاحب تھے کوئی بیان کر رہے تھے کہ کیا بھائی، ہم نے کہا اچھے بھلے تو تھے، یہ ان کی آنکھ کے دونوں بینائی کیسے چلے گی، کہ ہاں بس ایسی بہانہ بنا کہ آنکھ خراب ہی دکھانے کے لیے گئے کہ آپریشن کرانے، یہ دونوں آنکھ کی بینائی چلے گی۔ آپ نے کبھی سنا کہ کسی کے آنکھ کا آپریشن کرانے کے دونوں آنکھ کی بینائی چلے، نابینا ہو گئے، 10 15 20 سال تک نابینا بنے رہے۔ آپ بتائیے کتنا مشکل کام ہے نابینا بن کے رہنا۔ پوچھا گیا ابھی کیا کرتے تو انہوں نے ایک بتایا کہ فلاں کام بہت کرتے تھے، بتائیں گے نہیں اس وقت کہ کیا کیا کام کرتے تھے۔ گھر میں والدین کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ وہ کرتے تھے، جو والدین کے ساتھ عزت و اکرام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے تھے، والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے، یا ان کے ساتھ توہین کرتے تھے، ان کی کچھ بھی کرتے تھے، یا جو کوئی بھی وجہ رہے ہوئی، ہماری تو وجہ سمجھ میں اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہو، ہم تو دیکھ داکھ کے ایک نتیجہ نکالیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اچھا بھلا آدمی جو تھا یہ ایسا ہو گیا، تو ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ، کہ جو کہہ لیں کہ جو شخص اپنے مومن بھائی پر نازل شدہ مصیبت پہ خوشی کا اظہار کرے تو دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک خود اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، بیمار ہیں تو بیماری پڑے ہوئے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور کئی سال سے بیمار پڑے ہوئے ہیں، اب یہاں پہ یہ بھی مشکل ہو گیا، ہاں ہلو، ہاں ہلو، ہاں ٹھیک ہے، اب جو ہلو ختم ہو گیا تو میں نے پوچھا ہاں کیا بات ہو رہی تھی، کیا ہوا اس کو، بچے کو کیا ہوا، کہ ہاں وہ بتا دی کہ بچے کو پتہ نہیں فلاں بیماری ہے، لیکن کہہ رہی تھی کسی سے بتائیے گا نا، کہ ورنہ وہ لوگ جو ہے تانا دیں گے۔ غضب خدا کا، اللہ اکبر۔ اور کسی بچی کا یہاں پہ مجھے ٹیلی فون آیا، میرے پاس آیا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو یہ بیماری وہ بیماری بتائی، ایسے بیماری ہے، کیا کریں؟ ہمارے خاندان والے پوچھتے ہیں کہ والدہ کی کیا طبیعت خراب، تو ہم کیا بتائیں؟ کہ ہم نے کہا کیوں، تو بتانے میں کیا، کہ تانا تشنا دیں گے۔ غضب خدا کا، تانا تشنا دیں گے، پتہ نہیں کسی بیمار کی تم عیادت کرنے کے لیے جاؤ کہ تمہارے لیے 70,000 فرشتے تمہارے حق میں درود پڑھیں گے، جب تم گئی ہو، جب تم واپس آؤ گے تمہارے لیے درود پڑھا جائے۔ کہیں کہا جا رہا ہے 7 لاکھ فرشتے جو ہیں تمہارے حق میں کیا کام کریں گے، کہیں استغفار کریں گے، کیونکہ تم مریض کو دیکھنے کے لیے، تم بجائے مریض کو دیکھنے جانے کے لیے تانا تشنا ہو رہا وہاں پہ۔ اللہ اکبر، جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہو رہی، کیوں معلوم نہیں، پتہ نہیں، یہی ہو رہا نا۔ تو منع کیا جا رہا ہے کہ سر وہ رشتہ دار پوچھیں تو ہم کیا جواب دیں گے؟
میں نے کہا کیا جواب کیا دینا ہے بتاؤ بھائی. تو بڑی فائدے کی بات ہے کہ وہ قربتاً اللہ دیکھنے کے لیے جب خوشی خوشی مسکرا کے بیمار پڑی ہوئے بچی جو ہے ڈرپ لگی ہوئی کہ اب اس کا انتقال ہونے کے بعد رشتہ دار آ کے دیکھ کے ایک دوسرے کی طرف مسکرا رہے ہوتے کنکھیوں سے دیکھ کے. ان کا دیکھا کیسی کہانیاں سنائی جاتی. ہم لوگ کے پاس تو فون آتے رہتے, لوگ بات کرتے رہتے, پوچھتے رہتے کہ کیا پڑھیں, کیا کریں, کیا نہ کریں. تو یہ سنتے رہتے, حیرت ہو رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا, یہ کیا آپ نے بچپن سے مجلسوں میں کیا سنا ہے, کیا بتایا گیا, کیا کرے, کہاں جا کے سر پیٹے. کہ ان لوگوں نے جو قربانیاں دی جو آپ سنائی تھی ابھی حضرت زہرا کے یہ جو ایام منایا گیا اس میں ساری چیزیں بتائی گئی. آپ لوگوں نے کتنا گریا کیا, سن تو رہی تھی. کبھی اس پر بھی گریا کیا کہ ان لوگوں نے یہ مصیبتیں کیوں اٹھائی تھی, کیوں اٹھائے, کیوں چکیاں پیس رہی تھے ہاتھ میں, وہ کیا ہو گیا تھا, کتنے کھانے والے آ گئے تھے, کیوں اتنی مصیبتیں اٹھا رہی ہے. کیا ان کے پاس کوئی معجزات نہیں, سب کچھ تھے معجزات, ساری معجزات تھے. فرشتے آتے تھے ان کے گھر کا کام کرتے تھے, اوپر سے دعا کرتی تھے, آسمان سے جو ہے کھانے پینے کے سامان. پھر 3 دن بھوکے پیاسے کیوں ہیں کہ چکر آ رہا, غش کھا کے گری جا رہی ہے. پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے. یہ چاہتے تو کہہ نہیں سکتے کہ اس قربانی کو منتقل کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے ہمارے پاس. سب کچھ برداشت کری, جس دن سے پیدائش سے پہلے سے گریا کر رہی ہیں. امام حسین اسلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے گریا کریں. یہ مصیبتیں کیوں جھیل رہی ہے, اس لیے جھیل رہی کہ اس شدت کے ساتھ مصیبت جھیلیں گے کس لیے, تاکہ اللہ کے دین کو آگے کوئی تو ایسا صاحب دل ہوگا جو سوچے گا اس مشکل کے ساتھ اس چیز کو یہاں سے یہاں منتقل کیا ہے تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. پانچویں ہم کہتے ہیں کہ ہماری مدد کرو, کیسے, تقوی اختیار کرو, ہمارے مشن میں ہماری مدد کرو, تقوی اختیار کرو. ان کا یہی مشن تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے, یہ مشن تھا. مطلب 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال تک پتھر حضرت نوح کھاتے رہے, پھر رک جاتے کہ نہیں پروردگار اب نہیں ہمارے بس کی بات ہے, ہم پتھر کھاتے. کتنا پتھر کھائیں گے, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوگا. 900 سال تک پتھر کھاتے رہے. تو یہ ساری چیزیں کبھی ذہن میں خود بھی لا کے سوچنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے. چلے یار دنیا کے والوں کو دیکھ کر مت, زندگی آپ کو دنیا کو دیکھ کر نہیں گزارنی, ہمیں زندگی گزارنی قرآن و حدیث کو دیکھ کر, محمد آل محمد کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی. کہ ہمیں ویسے ہم یہ لوگوں وہ کافروں کو دیکھ کے, مشرکوں دیکھ کے, عیسائیوں کو, یہودیوں کو دیکھ کر ہم زندگی گزاریں گے. ان کے لیے سر دست یہی دنیا, آخرت ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. جن کے نزدیک آخرت کچھ نہیں, ان کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں. نہیں, یہ غلط ہے, یہ طریقہ کار, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. اپنے آپ کو فریب میں مبتلا نہ کیجیے, ورنہ اللہ کا قانون, اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. کہ آپ بہت سارے لوگ چلے گئے احتجاج کرتے ہوئے تو اللہ کے اچھا ایسا کرو جبریل پھر ان لوگوں کو جنتی بھی لے کے جاؤ, بہت زیادہ لوگ آ گئے. ایسا نہیں ہوتا وہاں پہ, نہ اس کے لیے کوئی قلیل کی قلت کس سے اس کو کوئی پرواہ ہوتی, نہ کثرت سے کوئی پرواہ ہوتی. عظیم الشان سلطنت والا ہے پروردگار ہمارا. ہاں تو عظیم, تو اس کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. تو ہمیں ایسے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا سے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کوئی وہ نہ جائے. پھر فرماتے ہیں کہ عیبوں کا ظاہر کرنا, کہ کینہ پرور جو ہوتا ہے, حاسد و کینہ پرور جو ہوتا ہے, وہ اپنے مومن بھائی کی عیب کو بھی ظاہر کرتا ہے. اور آپ دیکھتی کہ زندگیوں میں عیب ظاہر ہوتا ہے, اور ہمارے بھی دل میں جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ جو ہے لتیاں مار رہا ہوتا کہ جلدی سے زبان ہماری کھلے, ہم کسی کے عیب بیان کریں. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کتنی خوفناک چیز ہے. جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا برے کام سے آگاہ ہو جائے, وہ اسے چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے. چھپانے کے کون سا آپ کو ایسا بندہ آپ نے دیکھا کہ کسی مومن سے کوئی گناہ ہو جائے, یا کوئی اس کو نقصان ہو جائے, کوئی اس کی برائی ہو جائے, تو یہاں تک تو لوگ کہتے ہیں کہ اے بہن 1 ہفتے سے آئی ہوئی لڑکی کیا چکر کیا ہے, کیوں آئی ہوئی ہے؟ بھئی کوئی بھی چکر ہوگا, آئی ہوئی ہے, گھر آئی ہے, ماں کے گھر آئی ہے, اس میں چکر کی کیا بات ہے؟ وہ پریشان ہے, کل بلا رہی, کہ ان کو کچھ پتہ چلے کہ خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہو گئی ہو, تو کہہ رہے کہ کیا چکر ہے, 1 ہفتے سے 15 دن سے آئی ہوئی یہاں پہ. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے, کبھی زندگی میں سنا نہیں ہوگا تو کب سنیں گے یہ والی چیزیں کون سنائے گا؟ وہ لوگ تو کہہ کے چلے گئے, ساری مصیبتیں جھیل کے تو وہ لوگ چلے گئے. آپ دیکھیں 14 سال تک مسلسل کنویں جیسے قید خانے میں 7ویں امام رہے کہ نہیں رہے. ان مصیبتوں پہ آپ کو رنج نہیں پیدا ہوتا کہ ان مصیبتوں پہ رنج پیدا ہو؟ کیسی مصیبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں. 8ویں امام کہاں سے کہاں, جلا وطن کہاں, وطن کہاں, بھیج کہاں دیے گئے, کہاں چلے گئے. یہ سب کیسی مصیبتیں. 4تھے امام نے کیسی مصیبتیں اٹھائی ہیں. کبھی صحیفہ کاملہ اٹھا کے پڑھا ہے آپ نے کہ انہوں نے اس مصیبت کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کی کتاب تعلیم دی؟ صحیفہ کاملہ عام لوگوں سے پوچھا جاتا ہے, مختلف کلاسوں میں ادھر ادھر جا کے پوچھے صحیفہ کاملہ کس کے پاس ہے, تو کوئی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا.
پتہ نہیں کیوں دل میں وہ کون سی محبت ہے جو آپ کو جوش نہیں دلاتی کہ ارے ہمارے ائمہ نے ایسا کام کیا کہ لوگ پھیل نہیں رہی بات کو. رنج ہونا چاہیے, غم ہونا چاہیے. اس غم کے علاوہ بڑا کون سا غم ہوگا؟ خوشی تو آخرتی کی ہے, یہاں کی خوشی کی پرواہ نہ کیجیے, کیونکہ یہاں کی خوشی تو چند دن کی ہے. ابھی خوشی ہے, آپ دیکھیے کہ بچہ پیدا ہوا, بڑی خوشی ہوئی, بچہ بیٹا پیدا ہوا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے بعد کیا ہوا, اسے جانڈس ہو گیا, اسے اب پورا گھر دعا کی کتاب لیے کھڑا, یا اللہ یا اللہ, یا کیا ہو گیا بھائی, ابھی تو آپ خوش تھی. یہاں کی ہر خوشی کے پیچھے ایک غم لگا ہوا تھا. یہاں کی خوشی کی کیا پرواہ کی جائے؟ اصل خوشی وہاں کی ہے کہ وہاں کی جس کو خوشی نصیب ہو گئی پھر اسے کبھی غم نہیں ملے گا, اور جس کو غم اگر مل گیا جہنم میں ڈال دیا گا پھر اسے کوئی خوشی نہیں ملے گی. تو اصل وہاں کی خوشی ہے کہ جہاں ہم محمد آل محمد کا دیدار بھی کریں گے. بقول چھٹے امام کے, مومن کی تو خوشی کب ہے؟ اللہ سے ملاقات جب ہوگی تبھی اس کو اصل خوشی ملے گی. جو سنیے یہ والی حدیث, اگر اکیلی یہ والی حدیث پہنچ جائے, باقی تو بہت ساری ہے, لیکن ہم کوئی سے بھی باب ملے گا ہم لا کے ادھر ادھر ڈال کے اپنی باتوں کو سب کو پورا انشاءاللہ کریں گے. کہا جائے جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا برائی سے آگاہ ہو اور وہ اسے چھپانے کے بجائے اسے اظہار کرے, ظاہر کرے لوگوں کے سامنے, تو خداوند عالم اسے اس کی طلب مغفرت اور اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے. یعنی کہ آپ کو برائی ظاہر ہو گئی تو اس کو چھپانے کے بجائے ظاہر نہ کرے, بلکہ اس کے حق میں طلب مغفرت کرے. اگر کوئی پریشانی اس پہ آئی ہے, کوئی مصیبت اس کی آئی, کوئی عیب اس پہ آیا, کوئی گناہ اس سے سرزد ہو گیا, تو آپ اس کے حق میں طلب مغفرت کریں. آپ جائیے اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے, ذرا 1 روپیہ 10 روپیہ 5 روپیہ نکال کے صدقہ ڈالیے کہ پروردگار اس کی مصیبت دور کر دے, یہ مومن بھائی ہے, یہ علی ولی اللہ کہنے والا مالک اس کی برائی کو دور کر دے. اب یہ دل کو پاک کر, صدقہ نہیں ڈال رہی, دل کو پاک کر رہی ہیں آپ اپنے, تو اس کو چھپانے کے بجائے اس کو اظہار کرے. نہیں, کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. کون مانگے گا مغفرت؟ آپ مغفرت کی دعا مانگیے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے. کہا جا رہا وہ چھپانے کے بجائے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے اور خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے, تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. آپ نے تو گناہ نہیں کیا, لیکن چھٹے امام کرے گا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے. اور وہ جو اس نے اس کے گناہ کو پھیلایا ہے نا, یہ گناہ اس کے علاوہ اس کے ذمہ آئے گا. پھیلانے کے گناہ جو لوگوں کو تمام آپ نے پھیلایا, یہ گناہ اس کے علاوہ ہوگا. اور جو آپ نے لوگوں کو بدنام کیا ہے, اس کی برائی کو پھیلایا, تو کیا ہو گیا؟ یہ تشہیر کرنے سے کیا ہوگا؟ گناہ گار کا گناہ کا کفارہ بن جائے گا وہ. لیکن وہ تو پاک ہو گیا, آپ پھنس گئی بلا وجہ کے لیے. بات سمجھ میں نہیں تو سمجھائیں, پھر سے سمجھائیں. چلیے پھر سے بتا دیں. مثلاً ہم اپنی زبان میں سمجھا رہے ہیں آپ کے. مثلاً کسی سے چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب کسی مومن کا گناہ کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کو اس کو چھپانا چاہیے, تشریح نہیں کرنا چاہیے, اس کی پھیلانا نہیں, چھپانا چاہیے. اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ نے یہ ایسا نہیں کیا, اس کو پھیلایا, تو یہ پھیلانے کی وجہ سے آپ اس گناہ گار شخص کے برابر ہو گئے. یعنی جو گناہ اس کے کیا, آپ اس کے برابر ہو گئے. اور اس کو پھیلانے کا جو گناہ تھا وہ الگ ہے, اور اس پھیلانے کی وجہ اس کی جو بے عزتی ہوئی یہ وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. تو وہ تو نکل گیا, آپ پھنس گئی بلا وجہ کے لیے. کیا کرایا آپ نے کچھ نہیں, اور گلاس توڑا, گلاس بھی نہیں توڑا, یہ اتنا بڑا گناہ کہ جگ توڑ دیا پورا آپ نے, ہاں دودھ سے بھرا ہوا, تو بہت زیادہ گناہ آپ کو مل گیا. تو کیا رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں مومن کے کوئی گناہ کو پتہ چلے تو ہمیں اسے چھپانے کے بجائے لوگوں کے سامنے ظاہر کریں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت کرنی چاہیے کہ اس کا یہ کیا ہے, دل, یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, دل کو پاک کرتی ہیں. اتنی آپ کو خوشی ہوگی ان تمام چیزوں کو کرنے سے, آپ کو خوش ہوئیے خوشی پر, کیونکہ جب مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. یہ نیکی, یہ بہت بڑی نیکی, آپ کو خوشی ہوگی. جب کوئی گناہ کرتا ہے تو غمگین ہو جاتا. آج دل اتنے خراب ہو گیا کہ گناہ کرنے کے بعد غمگین ہوتے ہی نہیں, نہ نیکی کرنے کے بعد کوئی خوشی ہوتی. تو یہ اپنے دل کا جائزہ لینا ہوتا ہے. دل کا جائزہ خالی کسی اکیلے وقت میں نہیں ہوتا, ہر وقت بھی ہو سکتا ہے. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کتنا سارا باقی ہے. یہ سب کیا ہو رہا؟ یہ سب کینے کی وجہ سے ہو رہا. پھر کہا گیا کہ کینے میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے. جیسے یہ گناہ پھیلا رہا ہے تو یہ کیا کام رکھا ہے؟ چغل خوری کر رہا ہے. یہ چغلی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. پتہ ان دونوں میں کیا ہوا تھا؟ خوب تو میں ہوئی, وہاں شادی کی محفل میں گئی تھی. اب یہ دوسروں کو بتا رہے, وہ اس کو بتا رہی, وہ اس کو بتا رہی. یہ چغلی ایک دوسرے سے سکھائی جا رہی. ایک دوسرے کے بات پتہ چل گئی, انہوں نے اس سے کہہ دیا, ان کو بتا کہ بھائی کیوں کہہ رہی ہے, کیا وجہ ہے, نہیں کہنا چاہیے.
یہ بری بات ہے کہ دونوں میں دشمنی پیدا ہو جائے گی. وہ وہاں سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ پتہ نہیں کیا بات نکل آئی کہ اس میں تمہاری بھی بات نکل لے گیا, اور وہ ساری بات وہ والی تمہاری کہہ ڈالی انہوں نے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ چغل خوری ہو گئے. یہ کتنی بری چیز ہے. آپ کو ایک حدیث سنائی تھی ہم نے, جلدی جلدی سنا دے, یاد دلا دے, ورنہ حدیث تو سامنے ہماری رکھی ہوئی ہے, ہم سنائیں, لیکن ہم آپ کو ایک حدیث یاد ہے, خوفناک ترین حدیث, کہ رسول اللہ جو ہے جنت البقیع سے جا رہے تھے, ایک قبر کے پاس رک گئے, اور قبر کے پاس رکنے کہنے لگے, ابھی صاحب قبر کو اٹھایا گیا, ایک جہنم کا گرد جس کو ایسا مارا گیا اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر آگے بڑھے, آگے بڑھنے کے بعد پھر ایک قبر کے پاس رکے, اور رک کے کہنے لگے کہ اگر مجھے تم لوگوں کے دل کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ جو آوازیں میں سن رہا ہوں وہ تم سنتے. تمہارے دل کے پھٹنے کا اندازہ نہ ہوتا تو جو آواز میں سن رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تم سنتے. تو لوگوں نے پوچھا جو اصحاب ساتھ میں تھے کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے کیا قصور ہے؟ کہ ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی نجاست سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا. اتنی بری چیز ہے یہ چغل خوری. ایک چغل خور تھا اس میں کہ والدین کے حق کے سلسلے میں, اطاعت والدین کے سلسلے میں ایک پتلی سی کتاب ہے, اس میں حضرت موسیٰ کے ایک واقعہ لکھا ہوا, میں جلدی جلدی بیان کر دوں تاکہ پیغام جلدی سے جلدی پہنچ جائے, تاکہ اصلاح شروع ہو جائے. وہ انہوں نے دیکھا, حضرت موسیٰ نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک شخص کے بڑے اعلیٰ مقام ایک شخص کا دیکھا کہ اتنا اعلیٰ مقام اس شخص, کہنے لگا پروردگار اس نے کیا کیا جو اتنا اعلیٰ مقام اس کو ملا؟ کہنے لگے یہ والدین کا فرما بردار تھا, والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ تھا. اب بتائیے ان دونوں کو کیا آپس میں تعلق ہے؟ لیکن کیا عجیب و غریب انداز میں حدیث ہے کہ یہ والدین کا فرما بردار تھا اور چغل خور نہ ہو. اور چھٹے امام ایک کتاب ہے, آپ خریدیے, گناہ کبیرہ, آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے, آپ خریدیے اس کو, جتنی جلدیں ساری خرید. اب میرے خیال سے کئی جلد ملا کے ایک جلد کر دی گئی ہے, پہلے 6-7 جلدوں میں تھا, اب کم ہو گئی. اس کو خریدیے, روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتی رہیے, اس سے پہلے کہ آنکھ بند ہو جائے, اور اس میں گناہوں سے بچتی رہیے. اس کے اندر ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ چغل خور جو ہے کہا گیا کہ یہ بدترین جادو ہے, چغلی جو ہے. اب بتائیے چغلی کا جادو سے کیا کہنے؟ اس لیے کہ یہ چغلی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تو جادو کے ذریعے سے یہ دو آدمی کو الگ کیا جاتا کہ ایسا جادو کرو کہ ایسے وہ ہو جائے, تالا ایسا کرو کہ تالا زبان بند ہو جائے, تالا بند کر دو, اس کو فلانے میں دشمنی ہو جائے, فلانے. یہ کیا جادوگر تو یہ سارا کام کرتے ہیں, اور جادوگر کاہن اور جادوگر کافر ہوتا ہے, اور کافر کا مقام جہنم میں. نہج البلاغہ بھی اٹھا کے پڑھ لیجیے گا تو مولا کا پورا خطبہ اس کے اندر موجود. کہا گیا چغل خوری جو ہے بدترین جادو ہے, کیونکہ یہ اس کے ذریعے سے دوستوں میں جدائی ڈالی جاتی ہے. اتنی بدترین چیز ہے چغل خوری, بتانی نہیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو کینہ رہ جاتا. کوئی آدمی مجبور ہوتا تو اپنی زیادہ دشمنی کو ظاہر نہیں کرتا, جو آدمی مجبور نہیں ہوتا خوب دشمنی ظاہر کرتا, یا دشمنی کو چھپا کے پھر اس کے دل میں کینہ حسد پیدا ہو جاتا ہے, نقصان پہنچاتا ہے. پھر کہا جائے چغل خور زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے بدترین شخص ہے. زمین پہ چلنے والوں میں سب سے بدترین شخص کون ہے؟ کہ چغل خور. کون کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے اب یہ برائی اب پھر قطع رحمی سے پیدا ہوتی ہے. اب آپ نے کہہ دیا کوئی رشتہ دار ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک دوسرے سے دشمنی کرے گا, الگ ہوگا ایک دوسرے, قطع رحمی ہوگی, یا رکے گا, سست پڑ جائے گا, یا صلہ رحمی کرنے میں جو چیز کرنی چاہیے وہ اس سے رکا ہوا نہیں کر رہا. صلہ رحمی کا پورا باب ہے بہت بڑا, وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ قطع رحمی کروا رہا ہے. یہ کتنا برا کام کر رہا ہے, قطع رحمی کروا, اس سے عمر گھٹ رہی ہے, رزق گھٹ رہا ہے, اس سے قطع رحمی کرنے سے لیے موتیں واقع ہو رہی, کیسی ہوتی ہے صلہ رحمی. کہ کہا جا رہا ہے کہ مصیبتیں قطع رحمی سے نازل ہوتی ہیں, مصیبتیں قطع رحمی سے نازل ہوتی ہیں. کون کون سی؟ آج دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے کی مصیبتیں. کہا جاتا ہے کہ جب رشتے ناتے ایک دوسرے سے ٹوٹ جاتے ہیں یا جدا ہو جاتے ہیں رشتہ دار, تو مال جو ہے وہ شریر لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے, آج جو مال جو ہے شریر لوگوں کے ہاتھوں میں, ڈاکو میں, چور میں چھین لیا, پیسہ چھین لیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا, سب شریر لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا. کیا قطع رحمی ان تک بات نہیں پہنچ رہا. جو پرانے زمانے میں عورتیں جو کہاوتیں کہا کرتی تھیں وہ صحیح حدیثوں میں تو نہیں وہ ہوتی تھی, کاش حدیثیں ان کو یاد کرائی گئی ہوتی بجائے کہ حقدار ترسیں گے تو انگارے برسیں گے. کہ جس کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے, ان کو دو, ان کا حق تو نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کہ یہ لے جائیں گے, تم کو ماریں گے, پیٹیں گے, گالیاں بھی دیں گے, چھین کے بھی لے جائیں گے, زیادہ اکڑو گے دائیں دائیں کر دیں گے, اس سے بھی جاؤ گے. تو کیا آگے مصیبتیں قطع رحمی سے نازل ہوتی ہے. بدترین گناہ قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے. یہ سمجھ لیجیے, یہ بدترین گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے, قطع رحمی اور والدین سے نافرمانی جو ہے. پھر کہا جا رہا ہے چھٹے امام ایک جگہ فرماتے کہ جو گناہ جو ہے زندگی کو جلد ختم کر دیتا ہے, کا باعث بنتا تھا, وہ کیا ہے؟ قطع رحمی. قطع رحمی سے عمر گھٹتی ہے, یہ سمجھ لیجیے, قطع رحمی سے عمر گھٹتی ہے. پھر تانا تشنا دینا,
ताना देना, ये कीना परवर जो होता है ना, वो अंदर दिल में बुराई बुग़्ज़ छिपाए रहता है। जब कोई मौका मिलता है तो उस बात पे उसे ताना भी देता है। ताना तिश्ना करना, मोमिन को ताना तिश्ने की भी ममानियत किया। जो शख्स अपने मोमिन भाई को किसी गुनाह पर ताना तिश्ना करे तो उस वक्त तक न मरेगा जब तक खुद उसी में मुब्तला ना हो, खुद ना कर ले वाला गुनाह, तब तक वो मरेगा नहीं। ये मोमिन है ना, मोमिन के साथ कोई छोटा मोटा सुलूक नहीं है कि अलियन बल्ला कहने वाले को आप मामूली समझ रहे हो, ये भी समझ लीजिएगा ऐसे ही है। गुनाह तो सबसे सरदर्द होते रहते हैं। ये उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक नहीं मरेगा, जब तक वो खुद ना कर ले। जो शख्स किसी मोमिन को लानत मलामत करेगा तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत में उस पर लानत मलामत करेगा। फिर दुनिया की तो लानत मलामत आपकी समझ में आए या ना आए, आखिरत की लानत मलामत का क्या बनेगा, वहाँ पे क्या होगा। तो हमें इन गुनाहों से अपने आप को छुड़ाना चाहिए। करीम इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करता, करीम कीना परवर नहीं होता। जो करीम होता है, मेहरबान होता है, रहम दिल होता है, मुलायम दिल वाला होता है, वो कीना वना नहीं रखता, हसद नहीं रखता, किसी का नुकसान नहीं चाहता। तो आप करीम बन जाइए, रहम दिल बन जाइए। क्या जब क़यामत बर्पा होगी तो एक उसमें लिखा हुआ कि जहन्नुम में एक शख्स पुकार रहा होगा, या अल्लाह रहम कर परवरदिगार, रहम कर परवरदिगार। कहेगा जब जिसको बुला के लेके उसको पकड़ के लेके आया जाएगा, मैदान क़यामत में आएगा, कहेगा क्या क्या परवरदिगार रहम कर। तो परवरदिगार उससे पूछे, क्या तूने दुनिया में किसी चिड़िया के बच्चे पे भी रहम किया था? करो, अपने रिश्तेदारों के साथ रहम करो, लोगों के साथ रहम करो, मखलूक खुदा के साथ रहम करो, तो ये तुम्हारे दिल में नरमी पैदा होगी। बुराइयाँ सब धीरे धीरे करके ख़त्म होगी। जब भी कोई बुराई है तो सोचो क्या फ़ायदा, इसको कोई नुकसान पहुँचे बेचारे को, हम नहीं करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये करीम लोग जो होते हैं, करीम कभी कीना परवर नहीं होता, क्योंकि करीम लोग इंतकाम लेने में जल्दी नहीं करते। ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती। फिर जनाब एक और गज़ब की बुराई पाई जाती है। कीना परवर जो होता है, दिल में बुराई छिपाए रहता है, तो वो गीबत भी करता है। क्या कहना गीबत करने का, इस पर इतने मास्टर हैं, जिसे मखमल ढाल वाली सड़क पे मखमल बिछा हुआ है, उस पर हमारी गाड़ी चल रही, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इंजन स्टार्ट करो नहीं करो, बस खुद बखुद चलती रहती है। ऐसी बैटरी फिट है कि कभी जो है इसकी चार्जिंग ख़त्म ही नहीं होती। गीबत की बैटरी की जो चार्जिंग जो ख़त्म ही नहीं होती। कभी आप ज़रा सी बात छेड़े और गीबत शुरू हो जाती है, ज़रा सी बात छेड़े जान छोड़ाना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से ये बात मुँह से निकल आई, कहाँ से बात फेरे, फ़ौरन रोका करो या उसको उठ के चली जाओ वहाँ से। क्योंकि होता नहीं कि जब क़यामत के दिन कुछ लोगों को लाया जाएगा, वो अपना नामा अमाल खोलेंगे, तो कहेंगे परवरदिगार ये तो मेरा नामा अमाल नहीं है। तो कहेगा परवरदिगार को भूल नहीं होती कोई, जो तू करे मेरा नाम, लेकिन इसमें तो हमारी कोई नेकी नहीं कि तू जिसकी ग़ीबतें किया करता तेरी नेकी सब उधर चली गई है। एक आलिम के किसी ने आके कहा कि फ़लाँ आदमी जो है आपकी ग़ीबत कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने खादिम को बुलाया, कहा कि ये जो खजूरें हैं एक तश्त में उसमें रख के, खजूरें प्लेट में रख के उनके यहाँ भिजवा दिया कि लाओ ले जाओ दे के आओ। उनके यहाँ पहुँची, खजूरें पहुँची, उनका कि ये किस लिए आई है, कि जाके कह देना असल में तुमने अपनी नेकियां हमें दे दी, तो हमने तोहफे में तुम्हें खजूर दिया है। भाई खजूर तो अभी खा के ख़त्म हो जाएगी, नेकियां बाकी रह जाएंगी। तो देखिए फ़ायदा का काम हुआ। तो कहा जा रहा है कि ग़ीबत तो सबसे बदतरीन गुनाह है कि क़यामत के बंदे को लाया जाएगा, वो यही होगा कि वो ग़ीबत कर रहा है। जो मोमिनीन के अमाल को नाश्ता तरीक़े से ज़ाहिर करता है, नाशाइस्ता तरीक़े से ज़ाहिर करता है, इन्हें मोमिन के ऐब को, पोशीदा ऐब को छिपा के, यही ग़ीबत कहलाती है। तो कहा जा रहा है कि कुरान कह रहा है कि वो दर्दनाक अज़ाब उसको दिया जाएगा ग़ीबत करने वाले को। बहुत सारी रवायतें, ग़ीबत तो बहुत ज़्यादा खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा दुश्मन ग़ीबत करने वाला, ये जहन्नुम के कुत्ते की खुराक कही जा रही। कई इमाम कह रहे कि मुझे शदीद नफ़रत है ग़ीबत करने से, ग़ीबत करने वाले से शदीद नफ़रत है। कुछ भी नहीं, आम से हो रही, अपने आप को रोको। कोई इतनी चीज़ बता दी, कहाँ तक रोकें, तो यहीं रुके रह जाएंगे। नहीं, कोई मसला नहीं। अगर आपने ठान लिया दिल में कि हमें बुराई नहीं करनी, तो कोई यकीन जाने कोई मसला नहीं। अल्लाह मदद करता है, अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, इमाम कह रहे हैं ना, अल्लाह ने हुक्म दिया तो नेकी करने में अल्लाह मदद करेगा। ऐसा थोड़ी आपको नेकी करने में अल्लाह मदद नहीं करे, रोड़े अटका रहा और फिर कहेगा अब आप सज़ा देंगे, ऐसा नहीं। वो आप एक कदम आगे बढ़िएगा तो अल्लाह ताला कहता है कि हम तुम्हें 10 कदम आगे बढ़ लेंगे, तुम्हारे पास चले आएंगे। तो क्या मतलब इसका होता है, ये एक कदम अल्लाह की तरफ आगे बढ़ने से क्या मुराद? जब आप बुराई छोड़ के नेकी कीजिएगा तो दरहकीकत आप अल्लाह के करीब जा रही हैं। जो अल्लाह के करीब जाएगा तो अल्लाह और आपको करीब बुलाएगा और आपको इस बात के लिए पसंद करेगा। शरीफ आदमी कीना परवर नहीं होता। आखिरी 2-4 जुमले हैं, अभी 1-2 मिनट बाकी है ना, अभी 5 मिनट नहीं बाकी है ना, 6 मिनट 8 मिनट। ये मुश्किल हो रहा है, 1-1 मिनट काटना मुश्किल हो रहा है, आप 6-8 मिनट करें, अल्लाह माफ़ करे। कहाँ से मुसीबत, इस हफ्ते कौन से ऐसा बुरा काम कर दिया जो ये वाली क्लास पड़ गई।
بہرحال مولا کہتے ہیں کہ شریف آدمی کینہ پرور نہیں ہوتا. اب شریف آدمی کون ہے؟ ہم سب شریف ہیں، ہے نا؟ نہیں. پھر مولا ہی سے پوچھے کون شریف؟ آپ فرماتے ہیں کہ شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو، وہ شریف ہے. ہر آدمی شریف نہیں، علم اور حکمت نے شریف بنایا. ورنہ اگر ہم نے علم حکمت نہیں ہے، یہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود، تو ہم شریف کدھر سے ہوئے؟ کینہ پرور کہاں شریف ہوا؟ حاسد کہاں شریف ہوا؟ غیبت کرنے والا کہاں شریف ہوا؟ کہاں شریف ہو رہا؟ وہ تو منع کرے کہ کیا شریف آدمی کینہ پرور نہیں ہوتا؟ جو کینہ پرور ہوتا ہے اس کے اندر حسد بھی ہوتی، بغض بھی ہوتی ہے، عداوت بھی ہوتی، چغل خوری بھی ہوتی، لوگوں کے عیب پر خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا، سب کچھ کر رہا ہو، تو کہاں شریف رہ گیا؟ شریف تو رہ ہی نہیں گیا. شریف وہ ہے، کتنا اچھا قول ہے مولا کا، شریف وہ ہے جس کو علم و حکمت نے شریف بنایا ہو. ایسے شریف تھوڑی وہ والا شریف نہیں ہوتا. پھر کہا جا رہا کہ اب کینے کو اکھاڑ پھینکنے کی تو ساری بیچ بیچ میں بات آتی رہی، لیکن ایک آدھ دو حدیثیں پہ ویسے بھی سن لیجئے کہ کہا جا رہا اپنے سینے سے کینے کو اکھاڑ پھینکو کہ دوسرے کے بھی سینے سے برائی کو قطع کر دے. پہلے اپنے سینے سے، اپنے اندر سے لوگوں کے لیے کینہ ختم کر دو، تو دوسروں کے لیے بھی کینہ دوسرے جو تمہارے لیے رکھتے خود بخود ختم ہو جائے گا. لوگوں سے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، یہ بھی کینے کو ختم کر دیتا ہے. یا کہ کوئی آپ سے کینہ کرتا ہے، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملیے، آئیے تشریف لائیے، بیٹھیے، دل میں ہو کہ پروردگار تیری وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں ہم، سب کو ہو رہا ہے. خوش نصیب وہ ہے جس کا سینہ کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو. مولا کرے یہ خوش نصیب ہے. اپنے آپ کو خوش نصیب بنائیے. کس طرح سے؟ اس طرح سے مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ ہے شخص ہے کہ جس کا سینہ جو ہے کینے سے خالی ہو، دل کھوٹ سے پاک ہو. پھر دوسری جگہ پہ ایک اور حدیث ہے، لاسٹ آخری، آپ کی زحمتیں تمام انشاءاللہ ہو جائیں گے. اپنے بھائی کی باتوں کو برداشت کرو، اس پر زیادہ غم و غصہ کے اظہار نہ کرو. جب کوئی بات کر رہا ہے تو ہوتا نہیں کہ کوئی بات الٹی سیدھی بات کر رہا ہے تو فوراً ہم لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، غم و غصہ کرنے لگتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کی باتوں کو برداشت کرو اور اس پر زیادہ غم و غصہ نہ کرو، کیونکہ یہ بات کینے کا سبب بنتی ہے. کیونکہ یہ بات کینے کا سبب بنتی ہے. بچوں کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے جب آپ ان کو کسی بات پہ ناراض ہو رہی ہو تو بہت زیادہ آپ ان کو سرزنش نہ کریں، کیونکہ ان کے دل میں وہ غم و غصہ وہ پیدا ہوگا، آپ کی بات کو سنیں گے نہیں، پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. اور کم سے کم 4 آدمیوں کے سامنے سے کبھی بھی نہ کرے، پیار محبت سے پھسلا کے بہلا کے ان سے بات کرے، بیٹا یہ برائی ہے، ایسا نہ کرے، بجائے اس کے سب کے سامنے عاجز کر کے رکھا ہوا. زندگی خراب کر دی ہماری ان لوگوں نے، کب سے صبح سے اٹھے ہوئے. بھائی تم کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ فری میں نہیں تم سے یہ کام لے رہا، اس کا اجر دے رہا. اجر تو دے رہا ہے کہ وہ آدمی بیمار پڑا ہوا، آپ اس کو دیکھنے کے لیے گئے، اس کے دل میں تھوڑی سی تسلی ہو گئی، بخار تھوڑی اترا آپ کے جانے سے. ہو سکتا ہے کہ آپ کینہ پرور، آپ کو دیکھ کے بخار اور بڑھ جائے، تو بڑھ گیا بخار بھائی. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جو اس مومن کے اس کے لیے گئے ہیں کہ آپ اس کی عیادت کے لیے، اللہ آپ کو اجر کتنا دے رہا ہے. کہ لگا دیا کہ 70,000 فرشتوں کے لگا دیا کہ پڑھو اس کے حق میں درود. اب آپ ہمارے حق میں درود پڑھ دیجئے. چلیے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو اتنی باتیں آپ نے سنی ہے اس کو یاد رکھیے گا محمد علیہ محمد کے صدقے میں، اور اس پہ عمل کیجیے گا. اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.